الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے شعائر اللہ کی تعظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنی نشانیوں کی تعظیم کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ ایک ظاہری پاکیزگی، ایک باطنی۔ ظاہری طور پر آپ تقویٰ اختیار کرنا چاہیں، پاکیزگی حاصل کرنا چاہیں، غسل کر کے اپنے جسم کو پاک کر لیا، صاف ستھرا لباس پہن لیا، ظاہری طور پر پاکیزگی حاصل کی۔ لیکن دل کو کیسے پاک کیا جائے، دل کو کیسے تقویٰ حاصل ہو، اسی چیز کو یہ آیت بینات بتا رہی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا دل پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، دل کا تقویٰ حاصل ہو جائے، قرآن کہتا ہے شعائر اللہ کی تعظیم کرو۔ اب یہ بات تو ہم نے سمجھ لی کہ شاعر اللہ کی تعظیم کریں گے تو ہمارے دلوں کو تقویٰ حاصل ہوگا، پرہیزگاری حاصل ہوگی۔ لیکن سمجھنا یہ ہے کہ وہ شاعر اللہ ہیں کیا، وہ کون سی نشانیاں ہیں جن کی تعظیم ہم کریں تو ہمارا دل پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، تقویٰ حاصل ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ بے شک یہ صفا اور مروہ یہ اللہ کے دین کی نشانی ہے۔ شاعر کے معنی نشانی، شاعر اللہ اللہ کی نشانی ہے۔ صفا اور مروہ اللہ کے دین کی نشانی ہے۔ اور صفا اور مروہ ہے کیا؟ دو پہاڑ۔ اللہ کے دین کی نشانی کیسے بنی؟ اور کوئی زیادہ بلند پہاڑ نہیں، بہت زیادہ بلند ہو یا اس میں کوئی خاص بات ہو۔ دنیا کی سب سے اونچی پہاڑی یا پہاڑ آپ کہیں کیٹو، اور بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں، کسی کا قرآن میں ذکر نہیں، لیکن اللہ نے ذکر کیا تو صفا اور مروہ کا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ بے شک یہ صفا اور مروہ اللہ کے دین کی نشانی۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ قرآن نے پوری دنیا کی پہاڑیوں کو چھوڑ دیا، بلند سے بلند چوٹی ذکر نہیں کیا، ذکر کیا تو دو پہاڑیوں کا صفا اور مروہ۔ کیسے؟ اللہ کے دین کی نشانی کیسے بنی، قرآن میں کیسے ذکر آیا؟ جب ہم غور کرتے ہیں اور اس کا پس منظر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نیک برگزیدہ بندی اس کے نبی کی پیاس کو بجھانے کے لیے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا تک دوڑ رہے۔ حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا، مشہور واقعہ آپ سن چکے۔ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، شیر خوار بچے، پیاس سے بے چین بے قرار، ماں سے دیکھا نہیں گیا بچے کی پیاس کو، کوئی نظر نہیں آتا جس سے پانی طلب کرے، کوئی پانی کا کنواں نہیں ہے، کوئی ٹنکی نہیں ہے، کوئی چشمہ نہیں ہے،
وادی غیر ذی زرع ہے، ہر طرف پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں، ایک عورت اور ایک بچہ، کیا کرے؟ دل میں خیال آیا کہ میں کسی اونچی جگہ جا کر دیکھوں، شاید کوئی گزرنے والا نظر آ جائے، میں اس سے آواز دے کر پانی طلب کر، یا دور سے کوئی چشمہ نظر آ جائے، کوئی کنواں نظر آ جائے، وہاں جا کر پانی دے دیں۔ یہ سوچ کر حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا صفا سے مروہ، مروہ سے صفا تک دوڑ رہی، کبھی آہستہ ہو جاتی ہیں، پھر تیز چلتی ہیں، پھر آہستہ ہو جاتی ہیں۔ وہ تو اپنے شیرخوار بچے کی پیاس بجھانے کے لیے دوڑ رہی تھی، خالق کائنات کو اپنی بندی کی ادا پسند آئی، اور ایسی پسند آئی کہ ان پہاڑیوں کو اپنی نشانی بھی قرار دے دیا اور اس دوڑنے کو عمرے کا ایک رکن بھی قرار دے دیا۔ اب سب کو دوڑنا ہے، کوئی مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، رکن ادا کرنا ہے، سعی کرنی ہے۔ کیوں؟ اللہ کو ادا پسند آئی، نیک بندی کی ادا پسند آئی، اور کیسا اہتمام کیا کہ جہاں وہ آہستہ چلی ہیں تم بھی آہستہ چلو، جہاں وہ تیز چلی ہیں تم بھی تیز چلو۔ وہاں پر ہے نا ستون، میلین اخضر، گرین رنگ کے ستون، اس ستون سے اس ستون تک تیز چلنا ہے۔ کیوں چلنا ہے؟ مولا ہمیں کس کے لیے پانی تلاش کرنا، ہم کیوں دوڑے، ہم کیوں تیز چلے، ہم کیوں آہستہ چلے؟ ارشاد ربانی یہی ہوگا، چون و چرا کی گنجائش نہیں ہے، جیسا میری بندی نے کیا ہے ویسے ہی کرو۔ مجھے ادا پسند آ گئی تمہیں کرنا ہے، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں، سب دوڑ، عورت مرد بچے جو بھی ہے سب چلے جاتے۔ اس ادا کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا اور ان پہاڑیوں کو اپنی نشانی کرا دیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک یہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو صفا و مروہ نشانیاں کیسے بنی؟ اس کی نیک بندی کے قدم لگ گئے، وہ پہاڑیاں نشانیاں بن گئی۔ اور جن کے قدم لگ جائیں وہ نشانیاں بن جائیں تو ان کی خود اپنی کیا کیفیت ہے، اپنا کیا مقام ہوگا؟ تو صفا و مروہ پتھر ہے مگر خدا کے دین کی نشانی ہے، بیت اللہ پتھر ہے مگر خدا کے دین کی نشانی ہے، حجر اسود پتھر ہے مگر خدا کے دین کی نشانی ہے۔ ارے پتھروں کا مقدر دیکھنا ہو تو وہاں چلو، پتھروں کا مقدر دیکھنا ہو تو وہاں چلو، چون و چرا کی گنجائش نہیں۔ ایک پتھر ہے، چوم رہے، کیوں چوم رہے؟ اس میں کیا خاص بات؟ جنتی پتھر سرکار نے چوما، ہم بھی چومے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور حدیث، طواف کرتے کرتے جب حجر اسود تک پہنچے تو اس کو مخاطب کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا، میں صرف اس لیے تجھے چوم رہا ہوں کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا، اس لیے چوم رہا، ورنہ میں نہیں چومتا۔ اب کیا ہوا؟ یہ یہاں تک روایت ہے لیکن اس سے آگے بھی ہے۔ کچھ لوگ اتنی بیان کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھو پتھر نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، تو مولی اللہ کے مزارات کو چومتے نہ یہ نفع دیتے نہ نقصان، حجر اسود نہ نفع دیتا نہ نقصان، فاروق اعظم کی روایت۔ لیکن روایت آگے بھی ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے۔ جب فاروق اعظم نے یہ فرمایا نا، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، میں اسی لیے چوم رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو چومتے ہوئے دیکھے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، عرض کیا یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین، بے شک یہ پتھر ہے مگر میں نے آقا سے سنا ہے کہ نفع بھی پہنچا سکتا ہے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اس کو زبان دی جائے گی، اس کو 2 آنکھیں عطا کی جائیں گی، یہ آنکھوں سے دیکھے گا، مومن کے ایمان کی گواہی دے گا، منافق کے نفاق کی گواہی دے گا، کافر کے کفر کی گواہی دے گا، دیکھے گا، جس نے اس کو چوما ہے پہچانے گا، پتھر ہے
لیکن دیکھ رہا پتھر ہے. اب جب دیکھے گا جب تو پہچانے گا نا. اچھا آنکھیں ابھی ہیں یا اس وقت ہوں گی؟ ابھی ہیں یا اس وقت ہوں گی؟ اگر اس وقت ہوں گی ابھی نہیں ہے تو پھر پہچانے گا کیسے؟ آپ نے کسی کو پہلے دیکھا ہو پھر دوبارہ دیکھیں گے جب تو پہچانے گا. اگر کسی کو دیکھا ہی پہلی مرتبہ ہو تب کیسے پہچانے گا؟ پتہ چلا آنکھیں اب بھی ہیں لیکن ظاہر نہیں ہے، اس وقت ظاہر ہو جائے. اب بھی دیکھ رہا ہے، پتھر ہے، جو چوم رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہے. حکم تو یہ ہے کہ ہر چکر میں چومو. جو طواف ہے نا، طواف کرتے ہیں اس میں چومو. لیکن اب کیونکہ رش ہوتا ہے اور ناممکن ہے کہ آپ ہر مرتبہ چومیں تو دور سے استعلام کریں. سرکار نے ہر چیز کے لیے آسانی پیدا کر دی. اور اگر حکم دے دیتے کہ نہیں چومنا ضروری ہے، لازمی ہے، تو کیا ہوتا؟ جتنی لڑائیاں اب ہوتی ہیں اس سے زیادہ ہوتا. ابھی بھی یہی کیفیت ہے، چومنے کے لیے ایک دوسرے پر گر رہے ہیں، گریبان پکڑ کے کھینچ رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ وہیں کھڑے ہو کر شاندار گالیاں بھی دے رہے ہیں. یہ سوچتے ہیں کہاں کھڑے، چومنے کے لیے ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر رش ہے آپ گزر جائیے. نبی پاک علیہ السلام نے طریقہ بتا دیا، رش ہو دور سے استعلام کر، چوم دور سے اشارہ کر دیا، چومنا ہوگا. اور اگر آپ کو موقع مل جائے آپ چوم لیں. لیکن کسی کو دھکا دینا یا گالی دینا یا فحش گوئی کرنا، اپنی ذات سے حرم میں کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ بالکل درست نہیں. جو بھی وہاں جائے اس کو خاص طور پر اس بات کا، اور خاص طور پہ خواتین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. عورتیں بھی گھس جاتی ہیں چومنے کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو زبردستی چومنا ہے. اگر موقع مل جائے چوم لیجیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیجیے. مقام ہی ایسا ہے، ادھر دعا کریں گے قبول ہو جائے گی اور اسی وقت چوم لیں گے. پتہ چلا کہ پتھر کو چومنا جائز ہے. پتھر کو چومنا جائز ہے. اب ان سے پوچھو کیوں چومتے ہو؟ کہتے جنتی ہے. جنتی ہے. ہم نے کہا مزار کو بھی اس لیے چومتے ہیں، اس کے اندر جنتی ہے. وہ پتھر جنتی ہے، اس کے اندر جنتی ہے. جنت کو اس سے بھی نسبت ہے، اس سے بھی نسبت ہے. اس لیے سمجھ گئے بات؟ تو حجر اسود اللہ کے دین کی نشانی، شاعر اللہ، بیت اللہ اللہ کے دین کی نشانی. لیکن نسبت کا کمال دیکھیے اور نسبت کی شان دیکھیے. اگر اچھے سے نسبت ہو جائے تو چوما جائے گا، اور بروں سے نسبت ہو جائے تو مارا جائے گا. ہے نا؟ وہیں تو پتھر ہیں، ایک کو چوم رہے ہیں دوسرے کو مار رہے ہیں. مارا ہے یا نہیں مارا؟ مینا میں کتنے ہیں؟ 3. بڑا شیطان، منجلا شیطان، چھوٹا شیطان. 3 شیطان ہے نا. اور اب تو شیطان بڑا لمبا چوڑا ہو گیا. پہلے تو ایک ستون تھا نا، پوری دیوار بنا دی سعودی میں. آرام سے مارو، ادھر سے بھی مارو، ادھر سے بھی، آگے سے پیچھے سے. 3 منزل لمبا شیطان. جب تو شیطانیت بڑھ رہی ہے، شیطان اتنا لمبا ہو گیا. خیر مارا. اب اس کو مار رہے ہیں. کیوں مار رہے ہیں؟ ایک دیوار ہے، خامخواہ اس کو مارے جا. کیوں؟ کیا وہ شیطان موجود ہے؟ شیطان وہاں موجود نہیں. شیطان وہاں موجود نہیں. جب موجود نہیں تو پھر مارتے کس کو؟ جب موجود نہیں ہے تو مارتے کس کو ہو؟ اس لیے مارتے ہیں. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس دن شیطان جتنا ذلیل ہوتا ہے کسی سے نہیں ہوتا. دوسرے مار اس جگہ پڑتی ہے، اذیت شیطان کو ہو، اذیت شیطان کو ہو. تو شیطان وہاں موجود نہیں لیکن مار پڑے. ایک ایک حاجی 7 کنکری، اور جو نہیں جا سکتا وکیل بنا کے اس کی طرف سے مارو. چھوڑنا نہیں ہے، مارنا ہے. مارنا ہے. کیوں؟ اس جگہ کو شیطان سے نسبت ہے، قیامت تک مار پڑ رہا. نسبت کا تعلق بتا رہا ہوں. اس جگہ کو شیطان سے نسبت ہے، قیامت تک مارا جا رہا ہے. اور حجر اسود کو حبیب رحمان سے نسبت ہے، قیامت تک چوما جا رہا ہے.
سرکار کے لب لگے نا، حضور پرنور علیہ السلام نے اپنے مبارک مقدس لب لگا دیے، قیامت تک کیوں مزہ؟ تو شیطان سے نسبت ہوگی تو مار پڑے گی، حبیب رحمان سے نسبت ہوگی تو چوما جائے گا۔ اسی لیے کہا شیطانوں سے نسبت نہیں رکھنا، شیطانوں سے تعلق نہیں رکھنا، مار پڑے گی۔ رحمانوں سے، رحمان کے بندوں سے تعلق رکھ لو، حبیب رحمان سے تعلق رکھ لو، قیامت تک چوما جائے گا، قیامت تک عزت ہوگا، احترام ہوگا، تقدس ہوگا۔ نسبت کی بات پتہ چلا ہر حجر ایک طرح نہیں ہے، سارے پتھر جو ہے نا ایک طرح نہیں ہے۔ کتنے پتھر ہیں جو پڑے رہتے ہیں، ہم لات مار کے پھینک، ادھر سے اٹھایا ادھر پھینک دیا، ادھر سے اٹھا کر ادھر پھینک دیا، لات مار کے پھینک دیا، ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا۔ پتھر ہیں اور حجر اسود بھی پتھر، بالکل سیاہ پتھر، لیکن اس کا نصیب دیکھو، دنیا چومنے کے لیے بے چین۔ میرے آقا نے ایک مرتبہ چوم لیا، قیامت تک چوما جائے گا۔ نسبت ہو گئی حبیب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم، چوما جائے گا۔ تو سارے پتھر ایک طرح نہیں، ہر شجر، ہر حجر ایک طرح نہیں، اور ہر شجر ایک طرح نہیں۔ کتنے پتھر ہیں؟ سب حجر اسود کی طرح نہیں، اور ہر شجر ایک طرح نہیں۔ یہاں کتنے درخت لگے ہیں؟ پوری دنیا میں لگے ہیں، پوری کائنات میں لگے ہیں، لیکن ایک وہ بھی شجر تھا جس پر تجلیات ربانی کا ظہور ہوا، اور آواز آئی یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ جس درخت پر تجلیات ربانی کا ظہور ہوا، وہ درخت اور یہاں کی درخت ایک طرح ہو سکتے نہیں۔ پتہ چلا ہر شجر ایک طرح نہیں ہوتا، ہر حجر ایک طرح نہیں ہوتا، اور جب ہر شجر اور ہر حجر ایک طرح نہیں ہوتا تو ہر بشر ایک طرح کیسے ہوتا؟ سارے شجر ایک طرح نہیں، سارے حجر ایک طرح نہیں۔ اب یہ جتنے پتھر ہیں نا، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بے زبان ہیں، بولتے نہیں ہیں، خاموش ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی بھی زبان ہے۔ یہ زمین بھی بولتی ہے، آسمان بھی بولتا ہے، شجر و حجر بھی بولتے ہیں، ان سب کی زبان ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ قرآن نے کہا یومئذ تحدث اخبارہا، یہ قیامت کے دن خبریں دے گی۔ کون؟ زمین۔ اس بندے نے میرے اوپر یہ گناہ کیا، زمین خبریں دے گی۔ کوئی انکار کی گنجائش ہوگی؟ جس مقام پر، جس جگہ، زمین کے جس حصے پر گناہ کیا جا رہا ہے، زمین خبریں دے گی قیامت کے دن۔ اور خدا کی شان ہے، وہ جس چیز کو چاہے زبان عطا کرتا۔ اب آپ دیکھیں، یہ ہاتھ خاموش ہیں، پیر خاموش ہیں، کسی نے اپنے ہاتھ کو بولتا ہوا دیکھا؟ کسی نے اپنے پیر کو، اپنی ٹانگ کو بولتا ہوا دیکھا؟ نہیں۔ زبان اتنا سا ٹکڑا ہے، قوت گویائی ہے، بول رہی ہے نا، اتنا سا ٹکڑا بول رہی ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا؟ قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم وارجلہم، اور ان کے ہاتھ اور پیر یہ کلام کریں گے۔ زبان جو آج بول رہی ہے، قیامت کے دن بند، مہر لگا دیں گے، اور ہاتھ اور پیر جو خاموش ہیں، ان کو زبان دے دی گئی، بولو۔ ہاتھ کہے گا مولا میرے ذریعے اس نے یہ غلط کام کیا، پیر گواہی دیں گے میرے ذریعے فلاں مقام کی طرف چل کر گئے۔ آج عدالت میں آدمی انکار کر سکتا ہے، کوئی جرم کیا انکار کر، اگر اس نے چھپ کر کیا، کوئی گواہ نہیں ہے تو بڑا خوش ہے، مجھے تو کسی نے دیکھا نہیں، کوئی گواہ نہیں ہے، جج کے سامنے کہہ دیا، بے دھڑک ہو کر کہہ دیا میں نے یہ کام نہیں کیا، اس کو پتا ہے کوئی گواہ نہیں، کسی نے مجھے دیکھا نہیں۔ لیکن کل قیامت کے دن جب یہ ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے، تب غور کیجئے انکار کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ جس ہاتھ سے کام کیا وہ گواہی دے رہا ہے، جس پیر سے چل کر غلط مقام کی طرف گئے وہ گواہی۔
اب آپ سوچیں گے کہ ہاتھ کیسے بولیں گے، اس کی زبان ہے؟ پیر کیسے بولیں گے، اس کی زبان ہے؟ ٹانگ کیسے بولیں گے، اس کی زبان ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں سنو یہ گوشت ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے نا حصہ، پورا جسم گوشت ہے، اور زبان یہ بھی گوشت۔ جو خدا اتنے سے ٹکڑے میں قوت گویائی دے سکتا ہے، کیا وہ ہاتھ اور پیر کو قوت گویائی نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے، اس کی شان ہے، اس کی قدرت۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم، آج تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور تمہارے ہاتھ اور پیر کلام کریں گے۔ اس وقت سے ڈریے کہ جب ہاتھ اور پیر کلام کریں اور ہمارے خلاف گواہی دیں۔ اس وقت سے بچنے کے لیے، اس شرمندگی سے بچنے کے لیے آج ہی اپنے اعمال کو درست کر دیں، تاکہ کل قیامت کے دن جب منہ پر مہر لگا دی جائے، جب زبان بند کر دی جائے اور ہاتھ اور پیروں کو زبان دے دی جائے، تو ہاں یہ گواہی دیں مولا میرے ذریعے کلام الہی اٹھا کر تلاوت کیا کرتا، پیر یہ گواہی دے میرے ذریعے یہ مسجد کی طرف چل کر گیا، یہ خانقاہ کی طرف گیا تھا، یہ نیک کام کی طرف گیا تھا، یہ کسی محفل میں گیا تھا، تاکہ ہم شرمندہ نہ ہوں، خوش ہو جائیں۔ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے آج اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے ہاتھ کو کسی پر ظلم اور زیادتی سے روک لیجئے، اپنی زبان کو کسی کی دل آزاری سے روک لیجئے، اپنے پیروں کو غلط راستے کی طرف جانے سے روک لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایسے گواہ تیار کیے کہ انکار کی گنجائش ہی نہیں۔ اور دوسری بات، اگر فرض کریں کہ ہاتھ اور پیر کلام نہ کریں، گواہی نہ دیں، تو خالق کائنات کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہی دل میں خیال آ جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کبھی کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ انسان کوئی غلط کام کرتا ہے چھپ کے کرتا ہے نا، کوئی دیکھ نہ لے کہ فلاں صاحب نے دیکھ لیا، فلاں میرے جاننے والے انہوں نے دیکھ لیا، رشتہ دار نے دیکھ لیا، میرے عزیز تھے دوست تھے انہوں نے دیکھ لیا، چھپ کر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپا جا سکتا، اس سے چھپ کر کوئی کام کر سکتا۔ ایک بزرگ نے ایک شخص کو بلایا، چار آدمی تھے خلافت کے متمنی، چار کبوتر منگائے اور چھری ان کو دے دی، کہا اس کو ایسے مقام پر ذبح کرو جہاں خدا نہ دیکھ رہا۔ ٹھیک ہے، چاروں چلے گئے۔ ایک گیا وہ غار کے اندر چھپ کر ذبح کر کے لیا، دوسرا گیا وہ کمرے میں بند ہو کر اس نے ذبح کیا لیا، تیسرا جو تھا وہ اور کسی درخت کی اوٹ میں جا کے کہیں چھپ کر کپڑا وپڑا ڈال کے ذبح کیا لیا، اور چوتھا جو تھا اس نے ذبح نہیں کیا، وہ ویسے ہی گیا۔ اب حضرت نے پوچھا تم نے ذبح کر دیا؟ جی حضور میں نے ذبح کر دیا۔ کہاں؟ کہا غار کے اندر چھپ کر۔ اچھا غار میں خدا نہیں دیکھ رہا؟ ٹھیک ہے تو بیٹھ جائے۔ تو نے کہاں ذبح کیا؟ کہا میں نے کمرے میں بند ہو کر۔ اچھا وہاں خدا نہیں دیکھ رہا؟ بیٹھ جائے۔ تو نے کہاں کیا؟ میں نے فلاں جگہ چھپ کر اس طرح یہ کر کے۔ اچھا وہاں خدا نہیں دیکھ رہا؟ بیٹھ جائے۔ اور جس نے ذبح نہیں کیا اس سے پوچھا تو نے کیوں نہیں ذبح کیا؟ اس نے کہا حضور میں نے پوری زمین کو چھان مارا، کوئی جگہ ایسی نہ ملی جو خدا نہ دیکھے۔ سمندر کی تہ میں دیکھا تو خدا دیکھ رہا ہے، دریا میں دیکھا تو خدا دیکھ رہا ہے، چشموں میں دیکھا تب خدا دیکھ رہا ہے، پہاڑوں کے اندر خدا دیکھ رہا ہے، غاروں میں خدا دیکھ رہا ہے، اندھیرے میں خدا دیکھ رہا ہے، روشنی میں خدا دیکھ رہا ہے۔ پوری کائنات میں ایک جگہ ایسی نہیں ملی خدا نہ دیکھ رہا ہو، میں کہاں ذبح کروں؟ وہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ فرمایا یہی خلافت کا مستحق، یہی مستحق ہے۔ یہ جتنے تین ہیں ان کو موقع ملے گا چھپ کر گناہ کر لیں گے، مگر یہ ایسا پکا ہے یہ گناہ کے قریب نہیں جائے۔ اس کا حال یہی ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، اور حقیقت یہی ہے اگر ہمارا یہ حال ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے کبھی کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ نمازیں پڑھتے ہیں نا، نمازیں پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو پڑھے آرام سے، ٹھہرا ٹھہرا تعدیل ارکان کے ساتھ، رکوع میں بھی تسبیح زیادہ تو سجدے میں بھی تسبیح زیادہ تو کھڑے ہوئے تو پھر آرام سے پھر بیٹھے، اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہو
تو ایسے ٹکرے ماریں گے جیسے بوجھ ہے مانا کا اتار. ارے 3 دفعہ بھی تو پڑھ سکتے, چلو پڑھ لو بس اتارا. کھڑے ہوئے بیٹھے, پھر کھڑے ہوئے, پھر بیٹھے, جلدی سے کیا سلام پھر اب آگے. اب کوئی دیکھ رہا ہے آرام آرام سے, فوراً حضرت دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں تیری نماز نہیں ہوئی. مفتی صاحب دیکھ رہے ہیں فتویٰ لگا دیں گے نماز نہیں ہوئی. کوئی دیکھ رہا ہو تو عبادت کا انداز الگ, اور نہ دیکھ رہا ہو تب الگ. یہ کیسی بات ہے؟ جب کوئی نہیں دیکھ رہا پھر بھی ایک دیکھنے والا ہے جو تمہیں دیکھ رہا. اپنے دل کے اندر یہ یقین کر لو, پوری کائنات میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے پھر بھی ایک دیکھنے والا ہے جو ہر وقت ہر لمحے تمہیں دیکھ رہا ہے. اور وہ دیکھنے والا ایسا ہے جیسا دن کی روشنی میں دیکھتا ہے ایسا ہی رات کی تاریکی میں دیکھتا ہے. جیسے تمہارے ظاہر کو دیکھتا ہے ایسے تمہارے باطن کو بھی دیکھتا ہے. اور اللہ کی شان کیا ہے؟ ظاہر کو تو سبھی دیکھتے ہیں, وہ دل کو دیکھتا ہے. اللہ لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم. اللہ نہیں دیکھتا تمہارے چہروں کی طرف, وہ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کی طرف, ولكن ينظر الى قلوبكم, لیکن وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کی طرف. اس کے دل میں کیا ہے؟ تو جس کی نظر دل پر ہے اور دل باطن چھپی ہوئی چیز. علیم بذات الصدور, دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے. دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے. تو اگر ہمارا یہ حال ہو جائے کہ وہ مولا ہمیں دیکھ رہا ہے, کبھی بھی گناہ کے قریب نہ کرے, کبھی بھی کوئی غلط کام نہ کرے. تو اس لیے اس خیال کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیجئے کہ جب پوری کائنات میں کوئی نہیں دیکھ رہا پھر بھی ایک دیکھنے والا ہے جو مسلسل دیکھ رہا ہے, اور وہ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ. خیر بات آگے چلی گئی. عرض کر رہا تھا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ دلوں کا تقویٰ ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ دلوں کا تقویٰ حاصل ہو, دل پاک اور صاف ہو جائے, دل کو تقویٰ حاصل ہو جائے, تو کیا کرنا ہے؟ شعائر اللہ کی تعظیم کرنا. صفا و مروہ اللہ کے دین کی نشانی ہے, بیت اللہ اللہ کے دین کی نشانی ہے, حجر اسود اللہ کے دین کی نشانی ہے, روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی نشانی. بلکہ میں یہاں تک کہہ دوں کہ جہاں جہاں جس مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگ گئے وہ بھی سب شعائر اللہ. ان سب جگہوں کی تعظیم کرنا یہ دلوں کا تقویٰ. صحابہ کا یہ حال تھا, ان کا یہ ایمان تھا, ان کا یہ یقین تھا. ایسی محبت اور ایسی تعظیم کی نبی پاک علیہ السلام کی, جہاں قدم لگ گئے اس جگہ کی تعظیم. ایک صحابی جن کی بینائی کمزور ہو گئی, نماز کے لیے آنے جانے میں دشواری ہوئی, تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی, سرکار میرے ماں باپ قربان. ایک عرض ہے, فرمایا کیا؟ آپ میرے گھر تشریف لے آئیے اور ایک جگہ نماز پڑھ دیجئے, میں اسی جگہ کو اپنا مصلی بنا لوں. میرے گھر تشریف لے آئیے, ایک جگہ نماز پڑھ لیں, پھر میں ہمیشہ اسی جگہ نماز پڑھوں. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ بھئی ان کا گھر تھا, کسی جگہ کو بنانا نہیں, نسبت قائم کرنی تھی سرکار سے. جانتے تھے کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کے قدم اس گھر میں آ گئے, رحمتوں کا نزول ہو جائے گا, برکتوں کا حصول ہو جائے گا, اور جس جس جگہ قدم مبارک لگ جائیں گے برکتیں برکتیں ہو جائیں گی. اب سرکار کی شان دیکھو, حضور یہ فرما سکتے تھے بھئی تم کوئی جگہ بنا لو, پڑھ لو, کیا ضرورت ہے کہ میں یہاں سے چل کر جاؤں وہاں جا کر نماز پڑھوں؟ نہیں, آقا کی تو شان یہی ہے جو عاشقوں نے کہا حضور نے مانا. رحمت للعالمین ہی دیکھو, روایت میں آتا ہے کہ سخت سردی میں جب پانی میں ہاتھ ڈالنا دشوار سمجھا جاتا ہے,
آدمی صبح اٹھنے میں دقت محسوس کرتا ہے نا، وضو کیسے کریں، گیزر ہو، گرم پانی ہو، یہ ہو وہ۔ اس سردی کے موسم میں لوگ اپنے برتنوں میں پانی لے کر سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ کیوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اس میں ڈال دیجئے تاکہ پانی میں برکت ہو جائے، ہم اپنے بیماروں کو پلائیں تو شفا ہو جائے۔ سخت سردی میں، اور آقا کی شان کیا ہے؟ منع نہیں کیا، جیسے ہی انہوں نے برتن پیش کیا رحمتوں برکتوں والے ہاتھ اس کے اندر ڈالے۔ یہ نہیں فرمایا ارے تم اپنی آسانی دیکھ رہے ہو مجھے دیکھو، اس سخت سردی میں میں پانی بھی ڈالوں ہاتھ، پانی گرم کر کے لے آؤ، نہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کا دل رکھنے کے لیے دست مبارک ڈالا سخت سردی کے حال میں، اور وہ لوگ پھر پانی لے جاتے اپنے بیماروں کو پلاتے، ان کو شفا ہو جاتی۔ تو جب ان صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئیے، آ کر نماز پڑھ دیجیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار نہیں کیا، اسی وقت تشریف لے اپنے صحابی کا دل رکھنے کے لیے، اپنے غلام کا، اپنے عاشق کا دل رکھنے کے لیے، اور تشریف لے جا کر فرمایا کہاں پڑھنی ہے نماز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے پہلے سے وہ جگہ صاف کر کے تیار رکھی، سرکار یہاں تشریف لے آئی۔ راوی کہتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، اب یا تو فرض نماز پڑھی یا اگر نماز کا وقت نہیں تو نفل پڑھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جگہ نماز پڑھ دی۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں ہمیشہ اسی جگہ نماز پڑھا کرتا جہاں پر آپ نے نماز پڑھی، ہمیشہ میں اسی جگہ نماز پڑھا۔ سرکار تشریف، پتہ چلا صحابہ کا یہ ایمان تھا، یہ یقین کامل تھا کہ جس چیز کو حضور سے نسبت ہو جائے وہی رحمتیں نازل ہو جائے، وہی برکتیں نازل ہو جائیں۔ روایت میں آتا ہے 3 دن ہو گئے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کھایا نہیں، شہنشاہ کون و مکان کے گھر میں چولہا نہیں جلا 3 دن۔ ایک صحابی گئے، ان کو پتہ چلا، فوراً دوڑے ہوئے گھر آئے، ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور اپنی بیگم سے کہا کہ جلدی سے پکا لو۔ پتہ چلا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کھایا نہیں، 3 دن ہو گئے، تھوڑا سا سالن پکا لو، انہوں نے پکا لیا۔ اب ایک بکری کے بچے میں کتنا گوشت پکا لیا، چھوٹی سی ہنڈیا، اور جب جانے لگے تو بیگم نے کہا سب کو نہیں کہہ دینا، کھانا تھوڑا ہے۔ اچھا، پھر صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے آنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک، گئے جا کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، حضور میرے ماں باپ قربان، ہم نے تھوڑا سا کھانا پکا لیا آپ کے لیے، بکری کا بچہ ذبح کر کے بنا لیا، آپ تشریف لے آئے۔ آقا نے فرمایا اچھا تم نے کھانا بنا لیا؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا لیا۔ فرمایا چلو ابو بکر عمر عثمان علی سے کہتے چلے ہمارے ساتھ، بلال حبشی، صہیب رومی، عبد الرحمن ابن عوف، عبداللہ ابن مسعود، جتنے بھی ہیں صحابہ، چلو آج دعوت ہے۔ اب یہ پریشان، کھانا تو خالی 2 آدمیوں کا اور دعوت سب کی۔ جب سرکار نے سب کو مدعو کر لیا، سارے غلام تیار ہو گئے، اس لیے کہ وہ سارے بھی بھوکے تھے، کھانا نہیں کھایا۔ فاقہ، اب سب تیار، اب انہوں نے سوچا کہ میں پہلے سے جا کر بیگم کو بتا دوں کہ سب آ رہے ہیں۔ یہ دوڑے دوڑے گئے اور جا کر بیگم سے کہا سنو میں نے تو صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا، سرکار نے سب کو دعوت دے دی۔ اب سنو صحابیہ کا عقیدہ، ان کی محبت دیکھو، اس زمانے کی عورتوں کی محبت، عشق رسول اور ان کا عقیدہ دیکھو۔ جب انہوں نے جا کر کہا نا ہم نے تو تھوڑا سا پکایا ہے، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، انہوں نے سب کو دعوت دے دی، سب آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا سب آ رہے ہیں؟ کہاں سب آ رہے ہیں؟ ایک سوال کیا بس،
دعوت تم نے دی ہے یا انہوں نے دی ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ دعوت تم نے دی ہے یا انہوں نے دی ہے؟ کہا انہوں نے دی ہے. اگر انہوں نے دی ہے تو پھر پرواہ نہیں ہے. جنہوں نے دعوت دی ہے خود ہی کھلائیے. یہ ہے ان کا عقیدہ. پہلے ہی پوچھ لیا تم نے تو نہیں دی. تم دو گے تو ذمہ دار تم ہونا. کہا نہیں میں نے نہیں. حضور علیہ السلام اگر انہوں نے دی ہے تو پھر کر دیں گے. جنہوں نے دعوت دی ہے خود کھلائیں گے. اطمینان رکھو. اور ہوا بھی یہی. نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے. فرمایا جس ہانڈی میں پکایا ہے وہ لے آؤ. لا کر رکھ دی. لعاب دہن اس میں ڈال دیا. اور فرمایا اب اس کو کھول کر مت دیکھنا, نکال کر دیتے رہو. پھر صحابہ کی ٹکڑیاں بنا دی. 10 صحابی آئے, کھانا کھا کر چلے گئے. مکان بھی چھوٹا تھا, سارے ایک ساتھ نہیں کھا سکتے. 10 صحابی آئے, کھانا کھائے چلے گئے. پھر 10 آئے, پھر چلے گئے. پھر 10 آئے, چلے گئے. کئی سو صحابہ نے کھا لیا. اور آخر میں نبی پاک علیہ السلام نے خود تناول فرمایا. پہلے غلاموں کو کھلا دیا, پھر آقا نے خود کھایا. اس کے بعد پھر گھر والوں کو کھلایا. اور پھر ہانڈی کو کھول کر دیکھا, جتنا پکایا تھا اتنا ہی موجود, اس میں کوئی کمی نہیں. گویا نبی پاک علیہ السلام نے بتا دیا تم ہمیں نہیں کھلا رہے, ہم تمہیں کھلا رہے. ارے تم کھلاتے تو اتنے ہی تھا جو ایک آدمی یا 2 آدمی کھا جاتے. یہ ہماری شان ہے. کئی سو صحابہ نے کھا لیا, ہم نے کھا لیا, گھر والوں نے کھا لیا. پھر اتنا ہی ہے جتنا کہ پکایا. تو صحابہ کا تو یہ ایمان تھا, یقین کامل تھا کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام ہوں وہیں برکتیں اور رحمتیں. سب نے کھا لیا. اور پھر جو انہوں نے پکایا ان کو واپس بھی دے دیا. احسان نہیں دیا. جو پکایا تھا اتنا ہی تھا تاکہ وہ اور بعد میں بھی کھا سکے. احسان کسی کا نہیں دیا. اتنی برکتیں شامل کر دی کہ سب نے کھا لیا. اور اس کے بعد گھر والوں کے لیے پھر بچا کر دے دی. غور کرنے کا مقام ہے جن کے نام میں برکت ہو, جن کے ذکر میں برکت ہو. جہاں ذکر ہو جائے وہاں برکتیں ہو جائیں. جس مقام پر نام لے دیا جائے وہاں برکتیں ہو جائیں. جس ہانڈی میں لعاب دہن ڈال دیا جائے وہاں برکتیں ہو جائیں. تو جس روضے میں مجسم آرام فرما ہے وہاں برکت نہ ہو تو پھر کہاں برکت؟ اس لیے رحمتوں کا مرکز مدینے میں ہے, برکتوں کا مرکز مدینے میں ہے. اب جس کو برکتیں چاہیے مدینے چلے جائے, بلکہ یہی نام لے لو تو یہی برکتیں ہیں. تو جس جگہ نیک بندوں کے قدم لگ جائیں قرآن اس کو شعائر اللہ کہتا ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. بے شک صفا و مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. نشانیاں کیسے بنی؟ حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا ان کے مبارک قدم لگے, اللہ نے اپنی نشانیاں کرا دی. تو صفا و مروہ پتھر ہے مگر خدا کے دین کی نشانی ہے. بیت اللہ پتھر ہے مگر خدا کے دین کی نشانی ہے. حجر اسود پتھر ہے مگر خدا کے دین کی نشانی ہے. جہاں جہاں نیک بندوں کے قدم لگے وہ سب خدا کے دین کی نشانی ہے. اور ان نشانیوں کی تعظیم اگر ہم کر لیں ہمارے دلوں کو تقویٰ حاصل ہو, پرہیزگاری حاصل ہو جائے. جتنے اولیاء اللہ کے مزارات ہیں یہ سب اللہ کے دین کی نشانی ہے. صحابہ کے مزارات اللہ کے دین کی نشانی ہے. لیکن افسوس کہ آج یہ بدبخت ظالم انہی مقدس صحابہ کے مزارات کو توڑ رہے ہیں. حضرت عمار بن یاسر, حضرت بلال حبشی, حضرت اویس قرنی, شام میں ان کے مزارات کو توڑا گیا, بمبارڈمنٹ کی گئی. یہ سب خارجی ٹولہ جو ان مزارات کے دشمن ہیں اور اللہ کی نشانیوں کو مٹانا چاہتے ہیں. لیکن الحمدللہ مٹانے والے سے زیادہ بچانے والا زبردست. انشاءاللہ ان کے عزائم خاک میں مل جائیں گے اور یہ اولیاء اللہ کے مزارات اسی طرح قائم رہیں گے. جس طرح آسمان پر ستارے چمکتے ہیں, آسمان پر رات کے وقت دیکھو تو ستارے چمکتے ہیں. ستاروں کے بغیر آسمان بیکار ہے. ستاروں کے بغیر آسمان کی زینت نہیں, ستاروں کے بغیر آسمان کی خوبصورتی نہیں. یہ چمکتے ہوئے ستارے آسمان کی زینت ہیں. جس طرح ستارے آسمان کی زینت ہیں یہ اہل اللہ کے مزارات یہ زمین کی زینت ہے.
صحابہ کے مزارات یہ سب زمین کی زینت ہے، وہ آسمان پر چمکتے ہیں، یہ زمین پر چمکتے ہیں، وہ بھی ہدایت دیتے ہیں، یہ بھی ہدایت دیتے ہیں۔ یہ نجوم الارض ہیں، زمین کے ستارے ہیں، قیامت تک چمکتے رہیں گے اور ان کی چمک دمک میں اضافہ ہوتا رہے گا اور ان سے لوگ ہدایت حاصل کرتے رہیں گے اور جنت الفردوس میں پہنچتے رہیں گے۔ آج یہ لوگ جو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سب اپنے لیے جہنم تیار کر رہے ہیں۔ وہ مقدس صحابہ جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ سرکار پر قربان کر دیا، جن کو خدا نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند عطا فرما دی۔ اللہ فرماتا ہے یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ جن کو اللہ نے اپنی رضا کی سند عطا فرما دی، جن کے لیے سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کی شان میں زبان کھولتے ہوئے اللہ سے ڈرو، یعنی گستاخی کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو۔ یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے اس وقت میری مدد کی جب سب نے مجھے جھٹلا دیا۔ وہ حضور کے پیارے صحابہ، وہ حضور کے محبوب صحابہ جو حضور سے محبت کرتے تھے اور سرکار ان سے محبت کرتے تھے، ان صحابہ کے مزارات پر ان بدبختوں نے بم مارا اور ان کو اڑایا۔ انشاءاللہ قیامت کے دن، بلکہ قیامت سے پہلے ہی یہ خود ہی اڑ جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے، دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ جائے گا اور یہ اہل اللہ کے مزارات، صحابہ کے مزارات اسی طرح قائم ہو جائیں گے۔ من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اسی لیے ہم بیت اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، حجر اسود کی تعظیم کرتے ہیں، صفا و مروہ کی تعظیم کرتے ہیں، تمام مقدس مزارات کی تعظیم کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے ان کی تعظیم کرنے سے دلوں کو تقوی حاصل ہوگا، ان کا احترام کرنے سے دل پاک ہوگا، قلب صاف ہوگا، تزکیہ نفس ہوگا، تزکیہ قلب ہوگا، اس دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اور جو بدبخت یہ کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ اسی دنیا میں نیست و نابود ہو جائے گا، نام و نشان مٹ جائے گا۔ اہل اللہ کے مزارات کی تعظیم کیجئے، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کیجئے۔ اللہ نے جس کو اپنی نشانی بنا دیا ہے اس کی تعظیم سب پر لازم ہے، اور قرآن نے کہہ دیا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو تعظیم کرے گا اس کے دل کو تقوی حاصل ہوگا۔ تو ان کو کیا تقوی حاصل ہو؟ یہ تو اڑانے کی فکر میں ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت تعظیم کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء اعظام، اہل بیت، یہ جتنے بھی ہیں ان کی تعظیم، ان کے مزارات کی تعظیم اور وہ مقامات جہاں جہاں سے یہ گزر گئے ہم ان سب کی تعظیم کرتے ہیں، وہ سارے مقامات اللہ کی نشانی ہیں، اللہ کے دین کی نشانی ہیں، اور ان کی تعظیم کرنے سے دل پاک اور صاف ہو جائے۔ انشاءاللہ اسی عقیدے پر قائم دائم رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کا ادب اور احترام اور ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی بلندی، ان کا مقام، یہ سب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے۔ اے الہ العالمین ہمیں اولیاء کرام کی شان میں گستاخی سے بچا، ہمیں اہل بیت کی شان میں گستاخی سے بچا، ہمیں انبیاء کی شان میں گستاخی سے بچا، ہمیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سے بچا۔ اے اللہ ہم سب کو ان تمام مقدس نیک برگزیدہ بندوں کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے مزارات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت۔ اے الہ العالمین کے تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.